دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی۔ گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے، سر جھکائے ہوئے بادیدہ پورنم نکلے، خویش و فرزند کمر باندھ کے باہم نکلے، کس شہر سے اب ہم نکلے، رات سے گریہ زہرا کی صدا آتی ہے، دیکھیں قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے، ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے، رخ کیا شہن سوئے قبر شہنشاہ انام، بہر تسلیم جھکے مختصل باب سلام، اذن پا کر جو گئے قبر کے نزدیک عرض کیا آیا ہے آج آخری رخصت کو غلام، یہ مقام سے اب اے شاہ زمن چھٹتا ہے، آج حضرت کے نواسے سے وطن چھٹتا ہے، کے نواسے سے وطن چھٹتا ہے، چین سے سب ہے گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین، سخت آفت میں ہے اب آپ کا یہ نور ٹکڑ دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں، بھلا لے کے کدھر جائے حسین، شہر میں چین نہ جنگل میں امان ملتی ہے، دیکھے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے، دیکھے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے منعقد یہ مجلس ہے اور شب عاشور کے آپ حضرات تقریر سماعت فرما رہے ہیں، جناب علی اصغر کے مصائب ہیں۔ ظاہر ہے کہ شب عاشور کو گریبان چاک ہوتے ہیں، سلام آپ نہیں کرتے ہیں، یہ تو بس صرف رونے کے دن ہیں۔ 8 روز تو آپ دعا مانگ سکتے ہیں، مگر شب عاشور دعا نہیں مانگی جاتی، شب عاشور اور عاشور والے روز دعا نہیں مانگی جاتی، ان 2 دن صرف پرسہ کیا جاتا ہے، صرف رویا جاتا ہے، صرف جناب سیدہ کو پرسہ دیا جاتا ہے۔ مگر بس میں چند 2 جملے میں فضائل کے پڑھنا چاہوں گا تاکہ پھر میں مصائب پڑھوں۔ کہتے ہیں کہ امام حسین وہ واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی طاقت کو تقسیم کر دیا۔ دیکھیے جب کوئی جنگ ہوتی ہے، اگر کوئی جنگ کے ارادے سے نکلتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ اپنی چھپی ہوئی طاقتوں کو بھی باہر لے کر آتا ہے، مگر امام حسین وہ واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی طاقت کو تقسیم کر دیا۔ کیسے؟ امام حسین کے پاس 4 جوان ایسے تھے کہ اگر ایک جگہ آ جائیں تو پورا عرب زیر ہو سکتا تھا،
ایک تھے حضرت مسلم ابن عقیل، ایک تھے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، ایک تھے محمد حنفیہ اور ایک تھے حضرت عباس۔ اگر یہ چار ایک جگہ آ جائیں تو پورا عرب زیر ہو سکتا تھا، کیونکہ ان چاروں کو صفین اور جمل میں لڑتا ہوا دیکھ چکے تھے سارے مسلمان، مگر امام حسین نے اپنی طاقت کو تقسیم کر دیا۔ جناب مسلم کو کوفے بھیج دیا، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار اور محمد حنفیہ کو نہیں لے کر آئے اور عباس کو جنگ کرنے کی اجازت نہ دی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ امام جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں گئے تھے۔ دیکھیے، قبرستان جو آباد ہوتا ہے وہ قبر سے آباد ہوتا ہے، قبر سے صرف قبرستان آباد ہوتے ہیں، مگر حسین وہ واحد ہیں کہ جنہوں نے قبر سے شہر آباد کیا ہے، اور وہ شہر آج تک آباد ہے۔ دیکھیے، بستی جو ہے وہ فوراً نہیں بستی۔ اگر کوئی علاقہ ہے، کوئی شہر ہے یا کوئی گاؤں ہے تو وہ فوراً نہیں بستی ہے، اس کو وقت لگتا ہے۔ امام حسین وہ واحد ہیں کہ جنہوں نے فقط 8 دن کے لیے بستی بسائی۔ میں نے جملہ کیا کہا؟ بستی بستے بستے بستی ہے، مگر امام حسین نے صرف 8 روز کے لیے بستی بسائی، 90 روز وہ بستی اجڑ گئی۔ ایسی بستی اجڑی کہ وہ آج تک بستی آباد ہے، اس بستی کو کوئی اجاڑ نہیں سکتا۔ جملہ میں نے کیا کہا کہ تقسیم کر دیا طاقت کو، اسی لیے کہ اب دیکھیے، جو سب سے طاقتور چیز ہوتی ہے اللہ وہ سب سے آخر میں بھیجتا ہے۔ جیسے میں آپ کو اپنی تقریر کی مثال دوں کہ اگر میں کوئی چیز پڑھوں گا تو جو میری سب سے پوری تقریر کا جو میرا نچوڑ ہوگا وہ میں سب سے آخر میں پڑھوں گا، جو سب سے بہترین چیز ہوگی، سب سے طاقتور۔ یہ کام میرا نہیں ہے، یہ کام اللہ کا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ نے پہلے توریت کو بھیجا، پھر زبور کو بھیجا، پھر انجیل، سب سے آخر میں قرآن، یعنی قرآن تینوں کے مقابلے میں سب سے طاقتور تھی۔ اسی طرح اللہ نے پہلے آدم کو بھیجا، پھر نوح کو بھیجا، پھر ابراہیم کو بھیجا، پھر عیسیٰ کو، پھر موسیٰ کو، تمام انبیاء کو بھیج کے اللہ نے سب سے آخر میں محمد کو بھیجا، یعنی اللہ کی سب سے قیمتی چیز محمد سب سے آخر میں بھیجا۔ اسی طرح رسول نے کہا کہ کل علم میں مرد کو دوں گا، کرار کو دوں گا، غیر فرار کو دوں گا، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے۔ تو سب سے آخر میں کس کو بھیجا؟ علی کو بھیجا۔ اسی طرح امام حسین کے پاس تمام طاقت تھی، چاہتے تو جناب اون محمد ایک حملے میں کربلا کے نقشے کو الٹ سکتے تھے، جناب قاسم کربلا کا نقشہ الٹ سکتے تھے، کیونکہ ان کی رگوں میں بنی ہاشم کا خون تھا، مگر کہتے ہیں کہ امام حسین نے اپنی طاقت کو تقسیم کر دیا۔ سب سے پہلے حر کو بھیجا، پھر جناب اون محمد کو بھیجا، پھر جناب قاسم کو بھیجا، بھیجتے بھیجتے تمام اصحاب کو بھیجا، سب سے آخر میں علی اصغر کو رکھا۔ وہ کیوں رکھا؟ کہ حسین کے پاس سب سے طاقتور چیز علی اصغر تھے۔ کہتے ہیں کہ 9 لاکھ کے لشکر کو 71 شہداء نے اپنی تلوار سے مارا ہے، مگر علی اصغر نے اپنی مسکراہٹ سے 9 لاکھ کو مارا ہے۔ تو یہ وہ علی اصغر ہیں کہ جن کی ایک مسکراہٹ نے 9 لاکھ کے لشکر کو تباہ کر دیا تھا۔ لشکر میں بغاوت پھیل چکی تھی۔ کہتے ہیں چوتھے امام نے کہا، منہال سے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ مختار حسین کے قاتلوں کو پکڑ رہا ہے، مگر یہ بتاؤ منہال کہ کیا ابھی تک ہرملہ پکڑا گیا؟ کہا نہیں مولا، ہرملہ نہیں پکڑا گیا۔ کہتے ہیں کہ منہال آئے اور آ کے جناب مختار سے کہا کہ امام نے کیا کہا ہے، میرے لیے کوئی پیغام ہے؟ کہا امام تمہارے عمل سے بہت خوش ہیں، مگر ان کا بس ایک ہی سوال ہے۔ کہا کیا سوال ہے منہال؟ کہا سوال یہ ہے کہ کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ کہتے ہیں کہ امام نے کہا ہرملہ کا وہ ایک تیر علی اصغر کے گلے میں نہیں لگا، وہ جنت میں فاطمہ زہرا کے کلیجے میں لگا ہے، وہ آل محمد کے سینے میں پیوست ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہرملہ آیا تو ایک مرتبہ مختار نے کہا بتا تو نے کیا ظلم کیے کربلا میں؟ اس نے کہا امیر میرے پاس 3 تیر تھے، اور میرے تیر 3 منہ کے یعنی 3 بھال کے میرے تیر تھے کہ اگر کسی کو لگتے تو ایسا لگتا کہ کسی پہ بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہو۔ کہتے ہیں کہ اس نے کہا میں نے وہ تینوں تیر زہر میں ڈالے ہوئے تھے، وہ تینوں تیروں میں زہر تھا۔ کہا بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ ایک مرتبہ کہا امیر
میں نے پہلا تیر جب چلایا. ابھی آپ نے 8 محرم کی تقریر میں سنا, کہا میں نے پہلا تیر جب چلایا جب خیموں میں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی, میں نے عباس کے مشکیزے کی طرف نشانہ کیا, مشکیزے کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے میں پیوست ہوا. کہا بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیے؟ کہا امیر میں دوسرے تیر کا حال نہیں بتا سکتا, چاہے تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. ایک مرتبہ مختار نے تلوار نکالی, حرملہ کی انگلیاں کاٹنی شروع کی, حرملہ کے کان کاٹنے شروع کیے, حرملہ کا بازو کاٹا اور کہا اسی کو پکاؤ اور اسی کو